إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، کائنات کا سب سے اہم ترین اور سب سے بڑا مسئلہ توحید ہے۔ جس کے پاس توحید ہے، سو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بھی برائیاں ہوں وہ جنتی ہے، اور جس کے پاس توحید نہیں ہے مشرک ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، اس کے افعال میں، اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، چاہے اس کے دامن میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بھی نیکیاں ہوں، کوئی نیکی کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہی مسئلہ توحید کو سمجھانے کے لیے۔ انبیاء کی بعثت ہی تب ہوتی تھی جب قوم شرک کے اندھیروں میں ڈوب جاتی تھی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتے ہم نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجا، اور پیغمبر کو یہ کہہ کے بھیجا کہ لوگوں کو یہ کہنا ہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور جو طاغوت ہے اس کی عبادت قطعاً نہیں کی جائے گی۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ توحید اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کا ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا، علی رؤوس الخلائق، ساری مخلوق ایک طرف ہوگی، اللہ ساری مخلوق کے سامنے اس بندے کا حساب لیں گے، اور اس کی برائیاں، اس کی کمیاں کوتاہیاں، اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہوگا۔ اس کی کوتاہیوں کے 99 دفتر رجسٹرڈ، ہر صفحے رجسٹرڈ کے، ہر کاپی رجسٹرڈ۔ کتنا بڑا ہوگا؟ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی وہاں تک ایک ایک رجسٹرڈ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے ہاں بھائی اَوَلَمَکَ کَتَبَتَیَ الْمُحَافِظُونَ، میرے لکھنے والوں نے کبھی تجھ پہ ظلم تو نہیں کیا؟ کہیں تو بھی غالب کا پیروکار تو نہیں جو کہتا تھا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق؟ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا؟ کوئی ایسا باطل عقیدہ تو نہیں تمہارا مشرکانہ کافرانہ
جس میں فرشتوں کی توہین ہو، اکاتبہ اولما کا کاتبتی المحافظون، میرے جو دو محافظ تیرے دائیں بائیں بیٹھے تھے لکھنے والے، کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا لا یا ربی، نہیں میرے پروردگار کوئی ظلم نہیں کیا، گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا پھر یہاں سودا نیکی اور برائی کا ہونا، نیکی دے۔ یا اللہ نیکی تو ہے ہی کوئی نہیں، جس بندے کے 99 رجسٹرڈ تاحد نگاہ برائیوں کے ہوں، اس کو نیکی کی فرصت کہاں ملی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا بلا عندنا لک حسنہ، نہیں نہیں تیری ایک نیکی ہے جو ہم نے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹکڑا لایا جائے گا، وہ 99 دفتر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور وہ چھوٹا سا ٹکڑا دیکھ کر کہے گا یا اللہ یہ چھوٹا سا کاغذ، چھوٹا سا ٹکڑا بطاقہ، یہ ان 99 دفتروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ہم ظلم نہیں کریں گے، تیری اس ایک ٹکڑے والی نیکی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور تیرے 99 گناہوں کے دفتر رجسٹرڈ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب وہ ایک ٹکڑا ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، 99 دفتر دوسرے ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں گے، طاشت السجلات، اس ایک ٹکڑے کا وزن زیادہ ہو جائے گا، 99 دفتر اوپر کو چلے جائیں گے۔ اس ٹکڑے پہ کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس ٹکڑے کے اندر وہ اپنے موحد ہونے کا اقرار کرے گا۔ اتنی بڑی چیز ہے توحید، اور یاد رکھیں یہ توحید جتنی بڑی چیز ہے، جتنا اہم مسئلہ ہے، جب بندہ کھل ڈل کے اس کا اعلان کرتا ہے لوگ اتنے ہی دشمن ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم اپنے گھروں کے اندر توحید کا پرچار کرنے کی کوشش کریں، کوئی ایک آدھا اہل حدیث ہو جائے، اہل توحید ہو جائے، پورا خاندان اس کا سماجی سوشل بائیکاٹ کر دیتا ہے، اس کو تانے دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس کے بچوں کے ساتھ رشتے کرنے بند کر دیتا ہے، ہر طرح سے اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عقیدہ توحید کو چھوڑ دے۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ عقیدہ توحید جب اس کا اعلان کیا جائے، اس کا اشتہار دیا جائے، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے، تو لوگ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے بندے کو بھی نہیں چھوڑتے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سالہ زندگی گزاری، کبھی صادق کہہ رہے ہیں، کبھی امین کہہ رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں موتی بکھیرنے کے لیے تیار ہے، پھول بچھانے کے لیے تیار ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے اعلان کیا کہ اللہ کے سوا سجدہ کسی کو نہیں کرنا، اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں کرنی، تو سب سے پہلے چچا کی آواز آئی تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو نے اس توحید کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو ہمیں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی؟ قرآن پڑھ کے دیکھیں، وہی لوگ جو صادق اور امین کہتے تھے انہوں نے کذاب، جھوٹا کہنا شروع کر دیا، انہوں نے جادوگر کہنا شروع کر دیا، انہوں نے دیوانہ، پاگل اور مجنو کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوا دی، کہا تمہارا باپ توحید کی دعوت دیتا ہے۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو 2 کے صرف نکاح ہوئے تھے کہ صرف توحید کا اعلان کرنے کی وجہ سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو طلاقیں بھی دلوا دی۔ وہ چچی جو بڑا پیار کا دھم برتی تھی، بڑا پیار کرتی تھی، اسی نے راہوں میں کانٹے بکھیرنا شروع کر دیے، وہی آتے جاتے تانے مارنا شروع کر دی تھی۔ بیٹا فوت ہو گیا، کہتے ساڈے بابیاں دی نوں بد دعا لگ گئی، یہ ساڈے بابیاں نوں بھیڑا کہندا سی، بابیاں نے ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮਾਰਤਾ۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، تانے مارتے تو بے نسل مرے گا، تیرا بچہ نہیں ہوگا، ہم نے بندش کر دی ہے، تجھے بزرگوں کی مار پڑ گئی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی تسلی کے لیے کہا انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر گھبرانا نہیں ہے، توحید پہ جمے رہو۔ آج تمہارے ساتھ 5 8 10 12 20 25 کا مجمع ہے، ہم نے تمہیں ایسی نہر کوثر عطا کر دی ہے کہ جس کے اندر پیالوں کی تعداد ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ کیا مطلب تھا
کہ گھبرانا نہیں ہے، استقامت اختیار کرنی ہے. آج 10 15 20 50 ہو، قیامت تک امت محمدیہ جو موحدین ہوں گے ان کی تعداد چاند سورج ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی. ستاروں کا کوئی شمار نہیں ہے، اسی طرح امت محمدیہ کا بھی کوئی شمار نہیں ہے. فصل لربک وانحر، تہجد پڑھا کرو، اونٹ ذبح کیا کرو، اونٹ کی قربانیاں کیا کرو. ان شانیک هو الابتر، تجھے بے نسل کا تانا دینے والے ان کی اپنی نسل باقی نہیں رہے گی. آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اربوں روحانی بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں. بتاؤ کوئی ایسا بندہ ہے جو ابو لہب کی طرف نسبت کر کے کہے کہ میرا باپ ابو لہب تھا؟ ان شانیک هو الابتر. جب توحید کا اعلان کیا جاتا ہے نا، دنیا مخالف ہو جاتی ہے. ایسے نہیں کسی نے کہہ دیا توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. پھر دنیا قتل کرنے پہ اتر آتی ہے، دنیا مارنے پہ اتر آتی ہے. کسی فرعون کے دور کا قصہ، صحیح قصہ کتابوں میں موجود، اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا. وہ کہتا میں اللہ ہوں، میں رب ہوں. اس کی بیٹی کی ملازمہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے کر گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو بڑی پیاری آئی. فرشتے سے پوچھا فرشتے یہ خوشبو کیسی ہے؟ خیر تو اتنی پیاری خوشبو. کہا پیغمبر خدا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرعون کی بیٹی کی جو بیوٹیشن تھی، اس کو میک اپ کرتی تھی، اس کی خوشبو ہے. کہا کیا ماجرا ہے؟ فرشتے نے کہا یہ فرعون کی بیٹی کو میک اپ کر کے فارغی کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی. اس نے کہہ دیا بسم اللہ. فرعون کی بیٹی نے کہا ہے میرے باپ کے سوا بھی کوئی رب ہے؟ کیا اللہ میرے باپ کے سوا اور ہے؟ اس مومنہ خاتون نے کہا ہاں، اللہ اصل وہ ہے جو تیرے باپ کا بھی اللہ ہے، میرا بھی اللہ ہے. ایوانوں میں لرزہ طاری ہو گیا، خبریں ہو گئیں. اس بی بی کو بلایا گیا، کہا بی بی تو مجھے رب مانتی ہے کہ نہیں مانتی کہ تیرا کروں علاج؟ اس نے کہا رب تو کوئی نہیں ہے، رب صرف اللہ ہی ہے بس، اور کوئی نہیں ہے. اسے کہا اس کا شوہر بلاؤ. اس کے شوہر پہ آرا رکھ دیا، سر پہ آرا رکھا. کہا بولو میں اللہ ہوں کہ آسمانوں والا اللہ ہے؟ اس مومنہ نے کہا آسمانوں والا اللہ ہے. اس نے اس کے شوہر کے سر کے درمیان آرا رکھ کے چلایا، 2 ٹکڑے کر دیا. اب بولو اللہ کون ہے؟ اس نے کہا اللہ وہی ہے، تو جھوٹا ہے. اس نے کہا اس کے بچے بلاؤ. اس بی بی کے چھوٹے چھوٹے بچے بلائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بلا کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو زندہ چیر دیا. وہ یہی کہتی رب وہی ہے جو میرا تیرا رب ہے. پھر اس مومنہ بی بی کو بلایا اور اس مومنہ بی بی کے سر پہ آرا رکھ کر چیرا، مر گئی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مجھے معراج میں خوشبو آئی جنت میں، تو فرشتے نے کہا یہ اسی عورت کی خوشبو ہے، یہ اس عورت کی خوشبو ہے. پیغمبر یہ توحید کی خوشبو ہے، یہ وہ توحید کا بوٹا ہے جو اس نے لگایا. تم کیا سمجھتے ہو توحید کی بات کرنا آسان ہے؟ ذرا پڑھو تاریخ اہل حدیث، 1857 کو پڑھو، 1870 کو پڑھو، تمہیں پتا چل جائے جب کوئی توحید کا اعلان کرتا تھا لوگ اس کی گردنیں اتار دیتے تھے. اور تم قرآن پڑھو تمہیں پتا چلے. سورہ یاسین کا 2 رکوع پڑھو. رب نے 2 پیغمبر بھیجے، مشرکوں کی طرف، کافروں کی طرف. مشرکوں کو توحید کی دعوت ناگوار گزری، پر توحید بڑی عجیب چیز ہے. جب ایک دفعہ دل میں سما جاتی ہے نا تو پھر بندے کا دل کرتا ہے یہ بوٹی میں ہر ایک کے دل کے اندر لگا دوں. وہ بلے شاہ کہتا علی فلہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من میں چلائی ہو، نفی اسباد دا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلنتے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو. دیکھو جب دلوں کے اندر توحید کا نغمہ جھاگتا ہے، توحید کی بوٹی لگتی ہے، اس کی طلب کتنی ہوتی ہے، اس کی لگن کتنی ہوتی ہے. اللہ نے 2 نبی بھیجے، قوم نہیں مانی. اللہ نے 3 بھیجا، ایک بندے کو ہدایت آ گئی، ایک بندے کو ہدایت آ گئی.
جناب حبیب نجار رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب توحید مل گئی، موحد ہو گئے، وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اللہ فرماتے شہر کے پچھلے کنارے سے، بستی کے آخر سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اللہ اکبر، ایک شہر کا آخری کنارہ، توحید ملی، اس نے کہا یہ توحید کا پیغام میں آگے بھی پہنچا دوں، لوگوں پیغمبروں کی بات مان لو، پیغمبروں کے پیچھے چلو۔ لوگ نہیں مانے، اپنا عقیدہ بتایا، وما لیا لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بتوں کی عبادت کروں، بابوں کی عبادت کروں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے داتا گنج بخش کسی اور کو مانوں، میرا اللہ ایک ہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے مار مار کے ہڈیاں پسلی توڑ دی، پوری قوم اس کے در پہ ہو گئی، بیچارے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ رب العالمین کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، ادھر روح جسم سے نکلی، ادھر فرمان جاری ہوا، قیل ادخل الجنہ، جا جنت میں چلا جا۔ توحید کے لیے مارے کھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو اللہ بدلے اور عظمتیں دیتا ہے وہ بھی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں چلا جا۔ اب موحدین کے اندر دیکھو کتنی تڑپ ہوتی ہے، کتنے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، مرنے کے بعد بھی یہ کہتا کاش میری قوم کو پتہ چل جائے توحید کا کتنا فائدہ ہے۔ زندگی میں مر گیا ان کے ہاتھوں، اور مرنے کے بعد بھی یہی کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم توحید کی حقیقت کو جان لے، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے اللہ نے میری بخشش کیوں کر دی ہے۔ یہ توحید ہے، اس کو کہنا ماننا آسان نہیں ہے۔ آج لوگ گالیاں تو دیتے ہیں نا سعودی عرب کو، کمیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، ہر ایک میں ہوتی ہے۔ جب ایک نسل بدلتی ہے تو فطری طور پر دین میں بے روی آتی ہے۔ وہاں تو 100 سال ہو گئے، خرابیاں آنی ہیں، آئیں گی، برے ہیں ان میں، لیکن کبھی کسی نے پڑھا کہ وہ لوگ بنے کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو آج اتنا دیا ہے، آج اتنی قوتیں دے دی، اس کے پیچھے 200 سالہ مارے کھائی ہیں، 300 سالہ مارے کھائی ہیں۔ جب شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے توحید کی دعوت کا آغاز کیا، لوگ پتھروں کو پوجتے تھے، لوگ قبروں کو پوجتے تھے، عورتیں ننگے جسم کے ساتھ، ایک بابا ٹالی والی سرکار تھی، یہاں بھی بڑی سرکاریں ہیں، ان کے نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس علاقے کے اندر ایک ٹالی والی سرکار تھی، یہاں بھی ایک بیری والی سرکار ہے، جس نے بیٹا لینا ہوتا ہے اس بیری کے درخت کے نیچے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ پتا ہو تو بیٹی ہوتی ہے اور بیر آئے تو بیٹا ہوتا ہے۔ ان ظالموں کو یہ نہیں پتا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ رب کے اختیار ہے، کسی کو چاہے بیٹیاں دے دے میرے پیغمبر کی طرح، کسی کو چاہے بیٹے دے دے ابراہیم کی طرح، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہے بیٹیاں بھی دے دے بیٹیاں بھی دے دے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہے اولاد ہی کوئی نہ دے۔ وہ علی حجویری رحمہ اللہ کی طرح 4 شادیاں بھی کرے اللہ ایک بھی اولاد نہ دے، یہ اس کی کرم فرمائیاں۔ وہاں بھی لوگ عورتیں اولاد دینے جاتی، جب کسی کی اولاد نہیں ہوتی تھی وہ کپڑے اتار کر اپنی شرمگاہ کو اس رخت کے ساتھ اس نیت سے رگڑتی کہ اللہ مجھے اولاد دے گا۔ یہ قصور ہے محمد بن عبد الوہاب کا، جس کے نام پہ وہابی ہونے کی گالی دیتے۔ یہ ہے قصور کہ اس نے اس درخت کو اپنے ہاتھوں سے کاٹا۔ دربار تھے، مزار تھے، ظہر کی نماز لوگ 6 رکعت پڑھتے، عصر کی نماز لوگ 8 رکعتیں پڑھتے۔ اس بندے نے توحید کا علم بلند کیا، لوگوں کو توحید کا سبق دیا، درس دیا، لوگوں کو سمجھایا، شاگردوں کو پڑھایا۔ آج لوگ کہتے ہیں تسی ہر ٹائم توحید 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 ہی کرتے رہندے ہو، تانوں ہور گل کوئی نہیں آندی۔ اللہ کے بندو اس لیے کرتے ہیں کہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدہ توحید کے اوپر ہے۔ یہ رہے گا تو ہر نیکی قبول ہے، یہ نہ ہوا تو کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ جتنے مرضی بڑے بڑے تم آستانے بنا لو، ہزاروں لوگوں کو روٹیاں کھلا لو،
اللہ رب العالمین نے تمہاری ایک بھی قبول نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ دامن میں توحید کا پھول نہیں ہے۔ شیخ رحمہ اللہ پڑھا رہے، نے کہا استاد جی ہر وقت توحید توحید توحید، اچھا کیا پڑھنا ہے؟ کہتے فقہ پڑھنی ہے۔ کہتے کل کو فقہ پڑھیں گے۔ فقہ آ گئی، کہنے لگے سبق شروع کرنے سے پہلے بچوں آج ایک واقعہ ہوا ہے۔ استاد جی کیا ہوا؟ کہا کچھ لوگوں نے فلانے دربار پہ غیر اللہ کے نام کی مرغی ذبح کر دی ہے۔ کہتے اچھا خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، پھر کیا خیر ہے، سبق پڑھا دیا۔ اگلے دن شروع کرنے سے پہلے شیخ نے پھر کہا آج بڑا عجیب و غریب واقعہ ہو گیا۔ بچوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آج ایک آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لیا ہے۔ آپ کو بھی پھر توحید کا مسئلہ سمجھ کوئی نہیں آیا؟ مسئلہ پھر آپ کو بھی سمجھ نہیں آتا میرے بھائیو اگر آپ اس پہ استغفر اللہ کہتے ہیں۔ آپ کی زنا کرنے پہ استغفر اللہ زیادہ ہے، توحید پہ کم ہے، اس کا مطلب یہ ہے توحید کا مسئلہ آپ کو بھی صحیح نہیں پتا۔ استغفر اللہ شرک پہ زیادہ کرتے ہیں، شرک بڑا مسئلہ ہے، ماں کے ساتھ زنا کرنا چھوٹا گناہ ہے۔ شاگردوں نے کہا او ہو ایسے بندے کو تو قتل کر دینا چاہیے۔ شیخ محمد رحمہ اللہ فرمانے لگے بیٹا اس لیے توحید پڑھاتا ہوں بار بار تاکہ تمہیں توحید کے مسئلے کی نزاکت کا پتہ چل جائے کہ شرک کرنا بڑا گناہ ہے، ماں کے ساتھ بدکاری کرنا چھوٹا گناہ ہے۔ انہی کی نسل جب آگے بڑھی، اللہ نے پہلی دفعہ حکومت سعودیہ آل سعود کے ذریعے قائم کی۔ عثمانی آ گئے، عثمانی پاور میں تھے، مصر کے حکمران پاشا پاور میں تھے، اب ان کو تو گوارا نہیں تھا نا۔ آپ ارطغرل دیکھ لیں، دیگر ڈرامے دیکھ لیں، شرک سے بڑے ہوئے، بدعات سے بڑے ہوئے ہیں۔ ابن عربی جس سے بڑا تاریخ میں شاید کوئی ملحد اور زندیق پیدا ہوا، اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج بھی چلے جائیں ترکی میں جگہ جگہ قبریں بنی ہیں، آستانے بنے ہوئے۔ اب ان کو کھٹکتی تھی توحید، ان کو پتا چلا جزیرہ عرب کے اندر توحید کا بوٹا لگ گیا۔ انہوں نے پھر بادشاہوں کو پیغام بھیجا ان کو مارو، بھگاؤ ان کو یہاں سے۔ محاصرہ ہوا، جنگ ہوئی، یہ سارے محاصرے کے اندر آ گئے، کم تھے۔ وہ فوج مصریوں نے ایک پیغام بھیجا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، ہم نیچے ہیں۔ اس وقت علامہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بڑے بیٹے عبداللہ کے بیٹے تھے، پوتے تھے، بڑے کمال آدمی، 33-32 سال عمر تھی۔ جب یہ نیچے اترے ہیں کسی نے اشارہ کر کے کہا اے انہاں دا بڑا مفتی جنوں پھڑ لو، اے انہاں کو ہی کہتا پہلے ان لوگ۔ انہوں نے شیخ سلیمان کو پکڑا، پہلے گردن اتاری، پھر انگلیاں اتاری، پھر پاؤں توڑے، پھر پاؤں کے ناخن اتارے، پاؤں کی انگلیاں اتاری، کیما کیا۔ کیما کرنے کے بعد ان کے والد عبداللہ کے سامنے لگا یہ دیکھو تیرا بیٹا بڑی توحید کرتا تھا، تیرے بیٹے کا ہم نے یہ اجر دیا۔ اس عظیم باپ کا جواب سنیں، اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں، میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے، مجھے پرواہ نہیں۔ ہم سمجھتے تھے شاید وقت بدلا، تعلیم آئی، جہالت ختم ہوئی، لیکن ہمیں پتہ چلا آج بھی جہالت ختم کوئی نہیں ہوئی۔ لوگ اگر آج ہمیں نہیں مارتے، آج اگر ہمیں کچھ نہیں کہتے، اس میں رواداری نہیں، لوگوں کا ہم سے ڈرنا ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی قوت کو بنوایا، ہم نے اپنی طاقت کو بنوایا، لڑ کے نہیں بنوایا، جھگڑ کے نہیں بنوایا، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ بنوایا۔ آج ہم ہیں جو پورا سینہ ٹھوک کے رب کی عدالت میں قیامت کے دن کہ یا اللہ 100 گناہ کیے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ کیے ہوں، نہ تیری کبریائی میں کسی کو شریک کیا، نہ مصطفیٰ کی مصطفیٰ میں کسی کو شریک کیا۔ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی اور ایک اللہ کے بعد صرف نبی معظم علیہ السلام کی عبادت کی ہے۔ جس طرح ہم نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت میں کسی کو شریک نہیں کیا، ہم نے اللہ کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا۔ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں کہ جہالت کا دور ابھی باقی ہے۔ ابھی عید کے دن عید پڑھ کے گئے، ڈرا والے کے اندر واقعہ پیش آیا۔ مولوی صاحب نے خطبہ دیا، خطبے کا پیغام دیا،
کہ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. بس قرآن کی آیت پڑھ کے اس نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. ان کو بتاؤ میں بتوں کی نمازیں نہیں پڑھتا, میں فلاں کی نماز نہیں پڑھتا, فلاں کو رکوع نہیں کرتا, فلاں کو سجدہ نہیں کرتا. میری نماز بھی اللہ کے در پہ, میری قربانی بھی اللہ کے لیے, میری زندگی بھی اللہ کے لیے, میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. لا شریک لہ, میں مشرک نہیں. وہاں پتہ نہیں کیا بنا, دو نوجوان شاہد منج اور ارشد ڈوگر استا لے کر آگے تھا. میرے کچھ لوگ وہاں کے علاقے کے کچھ لوگ استا لے کر آگے, عید کا دن ہے, عید پڑھ کے اترے ہیں. یہ ابھی حالیہ واقعہ ہوا ہے. جب یہ واقعہ پیش آیا میرے پاس پولیس کے افسر بیٹھے ہوئے تھے, ان کو میسج آیا کہ فلاں علاقے کے اندر فرقہ واریت پہ 2 قتل ہو گئے. تو مجھے پتا کیا کہنے لگے, کہنا بھجی بھابی مرے ہونے پکی گالے قتل ہونے بھابی ہونے. میں کہتا ہم کیا نہیں پتا, کہنا لوگ مار دی تھا تسی آئے تھا کسی نے کری کیا ہی کوشش تسی مرے ہونے پکی گالے. اب آپ نتیجہ دیکھیے, وہ ظالم گئے ہیں جتنے کی شکل میں اسلحے لے کر, ایک بندے کے دماغ میں گولی ماری, دوسرے کے بھی گولیاں ماری, 2 بندے شہید ہوئے ہیں. ایک کا نام شاہد منج, ایک کا نام اشرف ڈوگر. ان کو گولیاں ماری, گولیاں مارنے کے بعد ان کے لاشیں تڑپ رہے تھے, ان کو چھٹے مارے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ, کیوں مارا گیا؟ اللہ نے عبداللہ بن عامر کا واقعہ ذکر کیا, اصحاب اخدود 70,000 کا واقعہ ذکر کیا کہ ایک ہی دن کے اندر 70,000 لوگوں کو زندہ جلا دیا. اللہ فرماتے وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ان کا جرم صرف اتنا تھا, وہ ایک اللہ کی توحید کو مانتے تھے. کسی کو آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے. بمبرے ڈال رہے, چھٹے مار رہے, گالیاں دے رہے ہیں, اور گنڈوں کی بدماشی دیکھو. لوگ مجھے آج تک نا جو بڑے بڑے لچے لفقے گنڈے ہیں میرے علاقے کے ہوں, میرے خاندان کے ہوں, میرے محلے کے ہوں, ان سے زیادہ ڈرپوک میں نے کوئی نہیں دیکھا. ان بدماشوں سے گنڈوں سے زیادہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اور تم اتنے بدماش اور گنڈے ہو, بندہ مارنے کے بعد بھی بات کیوں؟ تو رہو وہاں پہ, رہو نا. کسی کو گولی ماری ہے, کسی کو اسلحہ مارا ہے, پھر کسی کو ڈنڈا مارا ہے, کسی کو خنجر مارا ہے, اور جاتے کہاں بات کے کس ماں کے پاس جا کے چھپتے ہو؟ آؤ, اگر مرد ہو تو گولی مارنے کے بعد بڑی ہو. اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو عدالتوں میں بے غیرت کو چکر لگانے کے لیے چھوڑ دو. یہ تمہاری غیرت ہے, یہ تمہاری بدماشی ہے. بندہ مارنے کے بعد بھاگ جاتے ہو. بھاگ گئے, 2 بندے مارے. کس لیے مارے؟ کہ توحید کا دعویٰ کرنے والے تھے. اللہ توفیق دے, اللہ ہمت طاقت دے. راما اقتصاب علیہ صحیح قافلہ ہوتا وہی کام آیا, اور ان مواقع کے اوپر کام آتا ہے وہی بنتا ہے. دلیر کا بیٹا دلیر ہے, شیر کا بیٹا شیر ہے. وہ بھی عید کے دن پہنچا, ساری مصروفیات چھوڑ کر. ان کے بیٹے کا مجھے اگلے صبح فون ہے, طیب صاحب کہتے آپ یقین کریں ہم ساری رات کی سوئی جب سے پتا چلا. ان ہمارے والد بیمار, گھر میں پروگرام, ہم نے ساری مصروفیات چھوڑ دی. ہم نے کہا ہمارے مسلک کا بندہ مرا, ہم نے ایسے نہیں بیٹھنا. کہتے کالے جاری پورے پاکستان میں سارے وہاں پہنچا. اہل مذہب کا مانتے تھے حفیظ, بڑے زوروں سے منوایا تھا, منوایا اپنے آپ, پکڑے گئے قاتل, اور کہا وہاں پہ کہ اگر 48 گھنٹے کے اندر بندے نہ پکڑیں گے پورا پاکستان بند کر دیں. اور پکڑے گئے. 24 گھنٹے کے اندر رات کو خبر آ گئی ہمارے پاس کہ بندے گرفتار کر لی گئی. اللہ کے فضل و کرم سے اب ان کو پھانسیاں بھی دلائی جائیں گی اور ان کو پتا چلے گا. لیکن میں یہاں یہ کہوں گا, اس مولوی کو تختہ دار پہ لٹکاؤ جس نے یہ سبق پڑھایا تھا. وہ علاقے کا مولوی جس نے ان خبیثوں بدبختوں کی تربیت کی. ایسے شیطان موجود ہے قوم میں. ابھی ویڈیو جاری ہے, ایک خناس ویڈیو میں کہہ رہا ہے, سوال ہوگا وہابیوں کے گھر سے گوشت آنے کیا کرنا, کہتا چھوڑ دو نہیں کھانا, حرام. اے ظالموں, ہم نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا, تم نے تو اللہ کے نام پہ پڑا ہوا گوشت حرام قرار دے دیا, ہم نے کچھ نہیں کہا.
کا. ہم نے غیر اللہ کے نام پہ پکا گوشت جسے رب نے حرام کہا, ہم نے کہا تم نے ہمیں مار دیا. اتنے بدبخت ہیں, ان کے سلجھے ہوئے لوگوں سے بات ہوئی, میں نے کہا مذمت کر دیجیے. کہتے نہیں ساڑھے بندے نہیں کر سکتا, کاڑیا نہیں کیتا ہے. بڑے رواداری کا سبق دینے والے, اتحاد و اتفاق کا سبق دینے والے, کس لیے کہ آج ہم نے اپنی قوت کو منوا لیا ہے, آج ہم نے اپنی پاور کو منوایا ہے, تو آج یہ رواداری اور اتحاد و اتفاق کا درس دیتے ہیں. اتحاد و اتفاق ہوگا صرف قرآن و سنت کی بنیاد پر, کسی دوسری چیز کے اوپر نہیں ہوگا. ملے جلے اللہ کا فضل ہے, ملے, لیکن اگر یہ کہ اپنے بندے منوائیں, اپنے بندوں کی لاشیں اٹھائیں اور ان کے بچوں کو یتیم کروائیں, ان کی عورتوں کو بیوہ کرائیں, پھر اتحاد و اتفاق امن کمیٹی کے نعرے لگائیں, لعنت ایسی امن کمیٹی کے اوپر اور لعنت ایسی ممبری کے اوپر جو لاشوں پہ سیاست کرنے والے. میرے ایک دوست کہتے ہو ہی نہیں سکتا, فیل بھی ہمارے, اللہ قسم اس بندے کے الفاظ کا فیل بھی ہمارے. ہمارے دوستوں گروپ میں, واٹس ایپ گروپ, وہ بڑے درس دیتے تھے کہ سب اکٹھے رہنے چاہیے. ایک عالم دین کے ساتھ جا رہے, انہوں نے دکھ سے کہا کہ مجھے آپ کی بات کا اتنا دکھ ہوا, میرا بی پی لو گیا, کندھا پھیر کے جا کے سیمنا پینا ہے, جا کے سیمنا پینا ہے. تو میں نے بھی اتنا ہی کہا, میں نے کہا آپ سے ہی توقع تھی, جن کے ہاتھوں آپ کی تربیت ہوئی ہے وہ ہمیں کبھی دلہ کہتے ہیں, کبھی کتا کہتے ہیں, کبھی خنزیر, کبھی ہماری اذانوں کو سوروں کے سور کی اذان کہتے ہیں. آپ سے توقع اسی بات کی. جب تمہیں ٹھیس لگے گی, تمہارا مرے گا نا, پھر تمہیں پتا چلے گا موت ہوتی ہے. اور آخری گزارش ہے, ہمارا تب بھی عقیدہ یہی تھا, آج بھی عقیدہ یہی ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں غیر اللہ کی قربانی جائز نہیں ہے, چاہے تھوڑی سی کیوں نہ ہو, تھوڑی سی کیوں نہ ہو. ایک پیسے, ٹیڑھی پیسے کی قربانی جس نے غیر اللہ کی کر دی, وہ مشرک کا جہنم کے اندر جائے گا. مکھی کی قربانی بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کیا ہے پرانی ملک کا. فرماتے ہیں دو آدمی تھے, ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہتے دو آدمی کہیں سے گزر رہے تھے, کسی قبیلے کے پاس تھے. اب وہ ان کا ایک دربار تھا, مزاج تھا کسی بابا جی کا. کہتے جب تک چڑھاوا نہ چڑھاؤ گے آگے جانے کو نہیں دینا. بھائی مدد آپ کے 3-4 منٹ زیادہ لوں گا, نماز وقت بھی ختم کریں گے, چھوٹی پڑھائیں گے. جیسے یہاں آپ کے سامنے ڈبے لے کے ڈبا لگو گے, دیکھتے کرایے کے تقاضے نہیں بندہ نکلو گے. ایسا ہوتا ہے بولا فنڈ مانگنے جب آتے غیر اللہ کا, کہاں گزرنا ہے تو یہاں بابا جی کی قبر پہ چڑھاوا چڑھاؤ, پھر آگے جانا ہے. اس نے کہا بھائی, ایک بولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ایک تر نہیں بولو بابا, اچھا کچھ نہیں ہے, ایک مکھی چڑھاؤ. اس نے کہا یہ مکھی کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس نے ایسے کر کے جناب وہ پکڑی مکھی, اٹھارے بزرگوں نے نام دی. ہمارے لوگ جان سکتا تھا یار, جان سکتا جان چاہتے, اور اللہ کے بندے کیا ہوتا ہے. اس نے جان چھپانے کے لیے کہا پکڑو مکھی. مکھی کیا ہوتی ہے؟ میں اللہ نے اس بندے کو جہنم میں داخل کر دیا. یار اللہ کے نام کی نظروں یار ایک مکھی کیوں نہ ہو, بندہ جہنم میں بندہ ہے. اور دوسرا وہ ہے تھا, اسے کہنے لگے تم بھی قربانی دو مکھی کی. نا, میں غیر اللہ کی قربانی نہیں دیا کرتا, میں جس کے نام کی عبادت کرتا ہوں قربانی بھی اسی کے نام کی دیتا ہوں. کہتے قربانی دیتے کہ تیرا سر اتارے. اس نے کہا سر اس کا ہے جس کا ڈر ہوتا ہے, بس سر اتارنا ہے اتارو. آپ ایسا فرماتے اسے قتل کر دیا, پھر اس کو ایک مکھی کی وجہ سے جنت کی عطا کر. بھائی اپنا عقیدہ سنبھالو. میری اپنے دوسرے بھائیوں سے بھی گزارش ہے, ہم نہیں کہتے ہماری بات مانے, لیکن دل کی گہرائیوں میں جا کر یہ سوچیں کہ جس نے پیدا کیا ہے عبادت اسی کا ہے. یہ بے وفائی ہے, یہ بے وفائی ہے کہ رزق اللہ دے, بارش اللہ برسائے, اولاد اللہ دے, مشکلیں اللہ ٹالے, جب سارا کچھ مل جائے بکرا لے کے کسی دربار میں مزار پہ چلے جاتے ہو. نہیں ماننی نہ مانو,
بات نہیں, لیکن میں اتنی گزارش کروں گا ایسے گندے عناصر کی روک تھام کرو جو لوگوں کا یہ ذہن بناتے ہیں کہ جو اللہ کی بات کرتا ہے اسے قتل کر ڈالو. نظریہ کبھی نہیں مرتا, لوگ مر جاتے. اگر یہ توحید کا نظریہ ختم ہونا ہوتا نا تو 1857 میں یار لوگوں نے بڑے ظلم کر کے دیکھ لیے, لاکھوں بندے مار کے دیکھ لیے. اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے. اللہ جو ہمارے ہیں اللہ انہیں توحید پہ استقامت عطا فرمائے. جو ہمارے